ایک تو تعداد میں ساری امتوں کے مقابلے میں امت محمدی علیہ السلام کی تعداد ساری امتوں سے زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھائی گئیں امتیں تو میں نے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں دیکھیں تو کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی، محدود جماعت تھی، کسی کے ساتھ 2-3 ہی آدمی تھے، اور کوئی نبی ایسا بھی تھا کہ تنہا تھا، کہ اس کو بھیجا گیا لیکن اس کی بات کسی نے نہیں مانی اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ کسی کے ساتھ 1 آدمی، کسی کے ساتھ 10 آدمی، کسی کے ساتھ ایک جماعت، کسی کے ساتھ 150 آدمی۔ پھر اچانک مجھ پر ایک امت دکھائی گئی جس نے جو ایک ایسا لگ رہا تھا کہ پہاڑ سارا کا سارا اس امت سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ، کس کی امت ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اس کی تعداد بہت تھی، پہاڑ کے اوپر، لفظ یہ آتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر وہ چھائی ہوئی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ میری امت کہاں ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اچھا باپ اپنی امت کو دیکھو۔ تو اس امت نے سارے افق کو بھرا ہوا تھا، دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے، ہر طرف امت محمدی علیہ صاحب السلام کے لوگ تھے۔ تو ساری، اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو امت نظر آ رہی ہے، اور فرشتے نے بتایا کہ اس میں سے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور یہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، ان سے حساب کتاب ہی نہیں لیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کو بتایا کہ 70,000 اور 70,000، ہر 70,000 میں ہر آدمی کے ساتھ مزید 70,000 ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ بے حساب جن کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ بنت ابن محسن، وہ کھڑے ہو گئے اسی وقت اور کہا کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے دعا کر دیا، کہا ہاں تم بھی ان میں ہو، سرٹیفکیٹ ہی مل گیا ان کو وہیں کہ تم بھی ان میں ہو کہ بے حساب داخل ہو جاؤ گے۔ اب جب دیکھا لوگوں نے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے تو حضرت عکاشہ نے اپنے لیے یہ سرٹیفکیٹ لے لیا، تو ایک دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی دعا کر دیجئے۔ فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، یعنی اب یہ سلسلہ اگر چلا تو کہاں تک جا کے رکے گا، اس واسطے آپ نے فرمایا کہ عکاشہ سبقت لے گئے۔ لیکن آگے یہ بتا دیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، تو فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو نہ تو کیا کرتے ہیں کہ نہ تو بدشگونی لیتے ہیں، لوگوں میں جو بدشگونیاں ہوتی ہیں کہ فلاں بلی راستہ کاٹ گئی تو اس سے یہ ہو گیا، اور کبے نے بول دیا تو اس کا یہ ہو گیا، یہ جو بدشگونیاں لوگ لیتے ہیں یہ بدشگونیاں نہیں لیتے، اور بہت ہی زیادہ گہرائی کے ساتھ، اور کیا کہنا چاہیے کہ آخر دم تک پہنچا کر علاج بھی نہیں کرتے۔ یعنی اگر بیمار ہو جائیں تو جو نارمل طریقہ ہے علاج کا وہ تو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن عرب میں ایک طریقہ رائج تھا کہ جب کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی تھی تو لوہا آگ میں گرم کر کے اس کو داغا جاتا تھا، اس کو داغنے کا علاج کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ جو داغنے کا علاج نہیں کرتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی علاج بھی اگرچہ سنت ہے اور کرنا چاہیے، بیماری کا علاج کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علاج میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جانا کہ جو غیر معمولی ہو،
وہ پسندیدہ نہیں ہے. جیسے آج کل آدمی بیمار ہو گیا اور بیمار ہو کر جب اس کی شفا یابی کی امید نہیں تو وہ کیا لگا دیتے ہیں؟ وینٹیلیٹر لگا دیتے ہیں. اس وینٹیلیٹر لگانے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس کی دھڑکن چلتی رہے، سانس چلتا رہے، باقی کوئی خاص امید بھی نہیں ہوتی. تو اس قسم کا جو علاج ہوتا ہے کہ غیر معمولی بلا وجہ پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں کہ میں کسی طرح اس کو زندہ رکھنا ہے، تو یہ علاج بھی ایسا علاج بھی پسندیدہ نہیں ہے. تو لا یکتوون، وہ لوگ جو داغ نہیں لگاتے، بدشگونی نہیں کرتے اور اللہ کے اوپر توکل کرتے، وہ ہاں. اور یہ بھی کہ یہ جو ناجائز قسم کے تعویذ گنڈے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. ولا یسترقون، ایسے رقیے بھی نہیں کرتے جو ضرورت سے زیادہ ہوں. لفظی معنی تو یہی ہے کہ زیادہ جو تعویذ گنڈے ہیں، عملیات ہیں، جھاڑ پھونک ہے، وہ ضرورت سے زیادہ نہیں کرتے اور اللہ پر توکل کرتے ہیں. یہ ہوں گے جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے. تو غرض یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تعداد میں بھی ساری دوسری امتوں سے بڑی ہے اور ساتھ میں اس کو خیر امت کہا گیا کہ سب سے بہترین امت ہے.